السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضا و رغبت پوری آمادگی کے ساتھ کفر کو قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 106، 107، 108، 109 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام اور ایمان سے پھر جاتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں، جو آدمی اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد پھر سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا کے دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو ایسا آدمی مرتد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے یہاں پر بہت بڑے عذاب کی بشارت دی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی میں انسانوں کے ساتھ مختلف حالات ہوتے ہیں، بہت ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے مجبوری کے عالم میں جب سامنے جان کا خطرہ ہو، بہت بڑی مصیبت درپیش ہو، اور یہ کہا جائے کہ اسلام کے خلاف کفریہ کلمہ اپنے زبان سے نکالو، اور اگر نہیں نکالو گے تو جان سے مار دیے جاؤ گے، اور ایسے وقت میں کوئی انسان، اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے اور دل زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، تو یہ رخصت ہے، اجازت دی گئی ہے، بس اجازت دی گئی ہے۔ وگرنہ اسلام میں جو اصل ہے، جو عزیمت ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے اور اسلام پر وہ قائم ہو جائے، اب اس کے سامنے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اس وقت بھی اڈگ رہنا، یہ اصل ہے اور یہی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مکہ کی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اور جو لوگ بھی جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ لوگ دین اسلام کے اندر آ گئے، تو ان کے خلاف مکہ والوں نے ایک محاذ کھول دیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، ہر اعتبار سے ان کو ستایا، ہر اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو مسلمان تھے وہ اپنے دین پر بالکل اڑے رہے، کسی بھی قیمت پر ان لوگوں نے کفر کے ساتھ سمجھوتا کرنا شروع نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، پھر بھی وہ لوگ اسلام پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پورے مکہ کے دور میں صرف ایک مثال ملتی ہے، ایک مثال عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی۔ عمار یہ خود بھی غلام تھے، ان کے والد یاسر یہ بھی غلام، ان کی والدہ سمیہ یہ بھی غلام، یہ تینوں کے تینوں ابو جہل جو سردار قریش ہے، جو ابو جہل جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، ابو جہل کے غلام ہیں یہ تینوں کے تینوں۔
ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے والد یاسر کو شہید کر دیا ابو جہل نے. ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی ماں سمیہ جو پہلی شہید ہیں عورتوں میں، پہلی شہید ہیں اسلام کے اندر، ان کی والدہ سمیہ کے شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا. عمار بن یاسر کی والدہ جو سمیہ ہے ان کو، ان کے والد یاسر دونوں کو شہید کر دیا. اب عمار رضی اللہ عنہ کو ستانا شروع کیا. اس قدر ستایا، اس وقت تک ستاتے رہے، اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک کہ یہ نہیں کہہ دو کہ محمد ایسے ہیں. نعوذ باللہ، اسلام یہ ہے، یعنی کفریہ کلمہ جب تک تم اپنے منہ سے نہیں نکالو گے محمد کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم کفریہ کلمہ نہیں نکالو گے، جب تک تم کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ستانا شروع کر دیا تو عمار رضی اللہ عنہ کی زبان سے وہ بات جو وہ کہلوانا چاہتے تھے نکل گیا. انہوں نے کہہ دیا مجبور ہو کر کے. اس قدر ستا رہے ہیں، سامنے ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا. اب ان کو ستانا شروع کیا کہ یہ کلمہ کہو، محمد کے بارے میں یہ برا کہو، اسلام کے بارے میں یہ برا بھلا کہو. جب تک نہیں کہو گے ستاتے رہیں گے. تو عمار رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر کے زبان سے وہ بات کہہ دی، کہنے کو کہہ دیا. کافروں نے چھوڑ دیا، سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، مجھ کو اس قدر مجبور کیا گیا، اس قدر ظلم کیا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ زبان سے وہ بات نکل گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دل کی کیفیت بتلاؤ کہ تمہارے دل کی کیفیت کیسی ہے. کہا کہ دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دل تو ابھی بھی اسلام پر مطمئن ہے. کہا کہ اگر آگے، اب دیکھیے وہ غلام ہے اور یہ مالک ہے اور مالک ستا رہا ہے، منہ سے نکل گئی بات. کہا کہ دل کی کیفیت بتلاؤ. کہا کہ دل کی کیفیت تو ایمان پر آج بھی قائم ہے اور مطمئن ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، آگے بھی اگر اس طرح کے حالات بنے اور تم کو اس طرح سے ستانے اور مجبور کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے تو یہی بات کہہ کر کے اپنی جان چھڑا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس آدمی نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دیا جائے، سوائے اس کے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور ایسی حالت میں اگر اس کے زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو یہ معاف ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن جو آدمی پورے کھلے دل سے ایمان پہلے لے آیا تھا لیکن بعد میں اس نے کفر کیا اور پورے کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ اس نے کفر کو قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا. اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر سمجھ لیجئے، آگے اللہ نے مزید کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے. ایک آدمی اسلام کو حق سمجھ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، ایمان کو حق سمجھ کر کے اپنے دل میں ایمان کو جاگزی کرتا ہے، مومن بنتا ہے. وہ معلوم ہے اس کو کہ ایمان اور اسلام کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حقانیت ہے، دنیا میں اس کا کیا مقام ہے، آخرت میں اسلام پر عمل کرنے کے بعد کیا اجر و ثواب ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے اور بعد میں مصیبتوں کے بدلے میں، آزمائشوں کے بدلے میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو معلوم نہیں کہ اسلام کی کیا حق، معلوم ہے اس کو کہ اسلام کی کیا حقانیت ہے، اس کو معلوم ہے کہ مصیبتوں کے بدلے میں اسلام پر ڈٹے رہنا اس کا کیا اجر و ثواب ہے. یہ ساری باتیں معلوم ہے. ان تمام باتوں کے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر وہ کفر کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. چونکہ ان لوگوں نے اسلام کو حق سمجھا اور اسلام قبول کیا، لیکن اسلام کی حقانیت کو اور مصیبتوں کے مقابلے میں، آزمائش کے مقابلے میں
اسلام پر اڈگ رہنے پر کتنا اجر و ثواب ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد انہوں نے دنیا کے مقابلے میں ان چیزوں کو کم سمجھا، اسلام کو ٹھوکر مارا اور دنیا کی زندگی کو اس نے اپنانے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کان کے اوپر ٹھیپی پڑ جاتا ہے اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں غافل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کتنی ہی پریشانی، کتنی ہی آزمائش کیوں نہیں ہو جائے، اگر مسلمان بن گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان پر قائم ہو گئے ہیں، تو اس پر اڈگ رہنا ہے۔ ہاں، اللہ نے اتنا ضرور رخصت دیا ہے کہ اگر کوئی مجبور کر دے تو لوگوں کے سامنے کفر کلمہ بول سکتے ہیں، یہ جائز ہے، صرف اجازت ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اڈگ رہنا اور اپنی زبان سے کفر کلمہ نہ نکالنا اصل میں اسلام کا شعار ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کے زمانے کے نیکوکار لوگوں نے بھی اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو سن لیجئے کہ وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ کہیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے۔ ہم جو بولتے ہیں یہ ہماری صفت ہے، اللہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ کہیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہارے کہنے سے میں کفریہ کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ قید کر دیا، جیل میں بند کر دیا، آزمائش، ایذائیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی، کوڑے لگوانا شروع کر دیا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ ایک کوڑا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتا تھا، اگر وہ پاگل ایک ہاتھی پر پڑے تو وہ بھی پاگل ہو جائے، وہ بھی مر جائے، لیکن وہ کوڑا سہا امام احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے کفریہ کلمہ نہیں کہا۔ ہمیشہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ساتھ قائم ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو آزمائش میں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا یہ اصل ہے، لیکن رخصت ہے کہ اگر کوئی آدمی، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کے بعد اگر وہ مجبور کر دیا جائے، جان کا خطرہ ہو جائے اور کفریہ کلمہ بول دے، تو شریعت نے اس کو رخصت کیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ اتنا تو جائز ہے، لیکن جو آدمی اسلام کو ہی چھوڑ دے، ایمان کو ہی چھوڑ دے، کفر کے آرام طلب والی زندگی کو وہ اپنے سامنے کر لے، ہر اعتبار سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کر دے، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ آگے اللہ نے کہا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو اللہ تبارک و تعالی حق اور اسلام پر ہی ہماری موت کو اللہ تبارک و تعالی مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔